اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تفرقہ نہ ہو، فرقہ نہ ہو۔ جب اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے کائنات میں سوائے اس وحدہ لا شریک کے؟ تو ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، وہ فرمان مصطفیٰ بنا ہے۔ آپ نے اور میں نے جو قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، قرآن کے متعلق جو جانا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ وحی بھیجتا تھا اپنے حبیب کی طرف، وحی لانے والے جناب جبریل امین، اور جس کے پاس وحی آ رہی ہے زبان اس ہستی کی، وہ خوبصورت ترین، وہ ہر مسلمان کے دل عزیز، ہر ایک مسلمان کا دعویٰ، جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وحدہ لا شریک کے اختیار میں جو معاملہ ہے، جو اس کا حکم ہے، حکم اس کا بنا، فرمان مصطفیٰ بنا۔ جب فرمان مصطفیٰ بنا تو کیا ہم نے فرمان مصطفیٰ کو مانا؟ تمام عبادتیں، تمام ریاستیں، تمام آپ کے جتنے بھی زندگی میں اچھے اعمال، سب کے سب اس میں کوٹ ہوں گے، جمع ہوں گے، جو زندگی آپ نے گزاری ہے، لیکن یہ دی ہوئی تو اسی کی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی مان رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے فرمان کو ہم مان رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج دیکھ لیں 73 کے 73 دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب ایک پارٹی سیاست میں جو بڑی ہے، جو آپ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے، پہلے کون تھی، بعد میں کون سی تھی، اس کے بعد پھر کس کے پاس آئی، اور اب کس کے پاس ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ دینی اعتبار سے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرقہ نہ ہو، لیکن ہم فرقوں میں بٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ مجھ سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ان کے راوی صحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایڈ رکھا، کیونکہ ان کے بغیر یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے، تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یا اہل بیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل، آپ کا نسب، آپ سے نسب کا سے بڑھ کر کسی کا نسب ہے؟ وجہ تخلیق کائنات آپ اور ہم اس دشمنی میں پڑ گئے۔ یکم محرم ہے، میری شاپ کے بالکل، میں اپنی شاپ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میری شاپ کے سامنے سے ریلی نکلی، جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کو یکم محرم سے منسوب کیا گیا۔ وہی چیز آپ دوسری کتب میں دیکھیں تو وہاں پہ ڈیٹ بعد کی آ رہی ہے یا پہلے کی آ رہی ہے، محرم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کون سچ بول رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، جو فقہ جعفری اہل تشیع ہے، یا جو یہ سنی پڑھ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر میں سنی ہوں تو چلو ان کی تو میں نے پڑھ لیا، ذرا ان کو بھی تو پڑھ لوں، حساب تو میں نے اپنا دینا ہے۔ جس نے بھی مرنا ہے اس نے حساب اپنا دینا ہے، آپ نے میرا کوئی حساب نہیں دینا، نہ میں نے آپ کا حساب دینا ہے۔ میں نے پڑھا، سنا، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور غالباً میرے سب سننے والوں کو پتہ ہے، جو نہیں سن رہے ان کو بھی پتہ ہے، جو کسی ادر کنٹری سے بھی سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی ریٹرن نہیں ہے کب اس نے واپس جانا ہے، کب موت کا غلبہ آ جانا ہے۔ اور حساب اپنا دینا ہے۔ ہاں جی، جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حساب ہر ایک نے اپنا اپنا دینا ہے۔ تو مجھے سوچنا چاہیے، اگر میں شیعہ کے گھر پیدا ہو جاتا، سنی کے گھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں سنی کے گھر پیدا ہو جاتا، شیعہ کے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کلمہ تو میں نے ایک ہی نبی کا پڑھنا تھا، ماننا میں نے ایک وحدہ لا شریک جو رب کائنات ہے، جس رب نے اس کائنات کو وجود میں لایا، اور وجہ اپنے حبیب اور میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے، ان کو وجہ تخلیق کائنات بنا کر اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، کیونکہ میں نے اس جہاں کا بھی مالک بنایا ہے، اس جہاں کا بھی مالک بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی تو شان اتنی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے وحدہ لا شریک نے اپنے
اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنے نبی کے ساتھ عشق کا جو طریقے کو، جس طریقے کو میرے رب نے اپنایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ میں، ہاں جی اب آیا پتہ چلا میں کون ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر میں پھنسی ہوئی ہے نا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جو ہمارے اندر میں پھنسی ہوئی ہے نا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میں صرف اس کی ہے، اسی کی چلتی ہے، اسی کے حکم ہوتے ہیں، وہی حکم دینے والا ہے. تو جو اپنے نبی کو، نبی کے اوپر درود اور سلام بھیج کر، فرشتوں کو ساتھ ایڈ کر کے ایمان والوں کو، ہاں جی اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو. میں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھیج رہے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. تو آپ نماز سے درود نکال دیں. مجھے بتائیں کیا نماز ہو جائے گی؟ سب کچھ انہی کے لیے ہے. وہیں اس جہاں کے مالک، وہیں اس جہاں کے مالک. بخشش میرے نبی نے کرنی ہے. حوض کوثر میرے نبی کے ہاتھ سے پیا جائے گا، اور بھیجنے والا اللہ اکبر، بھیجنے والے کا نام آگے. ہاں تم جا سکتے ہو، تم حوض کوثر پی سکتے ہو. وہ اختیار میرے اور آپ کے مولا علی کے پاس ہے. وہ اختیار میرے اور آپ کے جو مولا ہے نا، مولا علی کے پاس ہے. ہم لوگ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اس نفرت سے نہیں نکل رہے. آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، ہم حدیث کو نہیں پڑھتے. اس نے کہ وہ میرے عزیز ہیں، میرے دوست بھی ہیں، وہ اہل حدیث سے زیادہ ان کی لگاؤ ہے. انہی کی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک اپنے تعلق میں، اپنی دوستی میں، اپنے رشتوں میں، فیملیز میں، یہ سارا میرے نبی کے عمل بتا دیا. یہ میرے نبی کا عمل تھا، اس پہ چل پڑو. یہ میرے نبی کا عمل تھا، اس پہ چل پڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ بھی منع فرما رہا، نبی بھی منع فرما رہے. میں آپ کی مان لیتا ہوں. آپ کی نظر میں ایک جنتی اور 72 جنمی ہے، ہر ایک کی، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ اہل شیعہ ہے، اینی تھنگ، کوئی بھی ہے، سارے ہیں، سب 73 کے 73. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں. ہر ایک دعوے دار ہے، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی میں نے حدیث پاک یا قرآن سے جس چیز کو میں نے پڑھا ہے، آپ کے لیے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے، رب کا حکم اور فرمان مصطفیٰ، تو کیا ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کی ہے؟
میں نے کوئی حدیث غلط پڑھی ہو، میں نے کسی پر جھوٹ باندھا ہو، نہیں میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، میری آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ 2 منٹ کے لیے میں سنی ہوں، تو شیعہ کی نظر میں میری آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے بھائی؟ میرا حق بنتا ہے نا میں دیکھوں اس کے ساتھ ہماری دشمنی کیا ہے، کیونکہ صاحب میں نے اپنا دینا ہے، یہ مجھے خود دیکھنا پڑے گا۔ جو حساب میں نے خود دینا ہے اس کا میں نے خود سوچنا پڑے گا، مجھے اس کا فیصلہ مجھے کرنا پڑے گا۔ میں نے کون سے رستے پہ جانا ہے اور کون سے رستے پہ نہیں جانا ہے۔ یہ تو کتابیں ہمیں بھر کر دے دی گئیں، یہود و نصارہ کی یہ سب چالیں تھی۔ کوئی یہود و نصارہ آج تو کو نہیں آئی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کو بھیج دیا گیا تھا بطور نشانی۔ فرمان مصطفیٰ سب نے پڑھ لیا، لیکن آج ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں، کیوں دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں؟